أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. معزز سامعین کرام، سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 یہ 2 آیات تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت یا عورتیں اگر یہ بدکاری کے مرتکب ہوں، بدکاری کر لیں، زناکاری کر لیں، فاستشہدوا علیہن 4 منکم، تو ان کے اوپر تم اپنے میں سے 4 گواہ قائم کرو. فإن شہدوا، اور اگر وہ گواہان گواہی دے دیں، فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت، تو ان کو گھر میں قید کر دو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسرا رستہ اختیار کرے گا، یعنی ان کے لیے کوئی دوسری سزا تجویز کرے گا. سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی سورہ نساء سے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج و معاشرے میں جو وراثت، جو ایک بہت ہی اہم ترین حکم ہے، اس کے تمام مسائل، تمام جزئیات اور تفصیلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اب جو آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی، بدکاری، فحاشی، اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں معاشرے میں اکثر شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے نفس پرستی پر آدمی جب اتارو ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں کر لیتا ہے، اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں. تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا اور کہا کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت اگر بدکاری کر لے یا عورت اور مرد کو بدکاری کرتے ہوئے پایا جائے، تو ایسی صورت میں سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ 4 گواہ مقرر کرنا ہے. 4 گواہ ہونا چاہیے، بغیر 4 گواہ کے بات نہیں مانی جائے گی. اگر کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتا ہے یا اس طرح کی کوئی حرکت ہوتی ہے، تو اگر ایک آدمی آ کر کے بولتا ہے تو بات نہیں مانا جائے گا. 4 آدمی ہونا چاہیے اور 4 آدمی میں 4 مرد ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتیں اگر بدکاری کریں، فاستشہدوا علیہن 4 منکم، اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ. 4 یہ عربی ہے اور 4 کا مطلب ہوتا ہے 4. اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے یہی وضاحت کی ہے کہ 4 مرد ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 مرد ہو اور 4 عورتیں ہوں، کیونکہ عورتوں کی گواہی دوسری جگہ پر چلے گی، یہاں پہ نہیں چلے گی. اور اس کی جو دوسری دلیل ہے وہ یہ کہ عربی کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ 1 سے لے کر کے 10 تک اگر عدد مؤنث ہوگا تو اس کا معدود مذکر ہوگا، اگر عدد مذکر ہوگا تو اس کا معدود مؤنث ہوگا. آپ یہاں پر دیکھیں گے 4 یہ عدد ہے 4 اور یہ مؤنث ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو معدود ہوگا وہ رجالین ہوگا. یعنی وہاں پر رجالین کا ذکر نہیں ہے، لیکن رجالین محذوف ہے، چھپا ہوا ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر فرمایا کہ 4 مرد ہونا چاہیے. اور زنا اور فحاشی اور بدکاری کے تعلق سے جو 4 گواہ کی جو حکمت ہے وہ یہ کہ زنا کی جو سزا ہے، بدکاری کی جو سزا ہے، یہ بہت کڑی سزا ہے، جس کے بارے میں ابھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اتنی کڑی سزا کے لیے اتنے کڑے شرط اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کسی کو بدکاری کرتے ہوئے سماج و معاشرے کے کسی ایک آدمی نے دیکھ بھی لیا تو اب وہ یہ نہ کرے کہ یہاں پر دیکھا تو اب پورے معاشرے میں پھیلا رہے ہیں. اس طرح سے بدکاری پھیلتی ہے بازار ماحول کے اندر، سماج و معاشرے کے اندر. لہذا 1 گواہ نہیں ہونی چاہیے، 2 گواہ نہیں ہونے چاہیے، 3 گواہ نہیں ہونے چاہیے، 4 گواہان ہونے چاہیے. اور 4 گواہ بھی بالکل جب آئے گا حاکم وقت کے سامنے تو مجرم کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا اس کو، اور بالکل قسم کھا کر کے اس کو بولنا پڑے گا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر ایسا ہو گیا کہ 4 گواہ تیار ہو گئے
اور جب گواہی دینے کے لیے آئے تو 2 گواہ پھسڈی ہو گیا، اور 2 گواہ اگر گواہی دیا تو یہ جو گواہی دیا ہے اس کی گواہی جھوٹی مانی جائے گی، اور تہمت لگانے کی سزا اس کے اوپر عائد کی جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سے اگر بدکاری کر لیں فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان کے اوپر 4 عادل عاقل بالغ ہوش مند مرد جو تم میں سے ہو، مسلمانوں میں سے ہو، ان کو اس کے اوپر گواہی کے طور پر قائم کیا جائے۔ فإن شہدوا، اور اگر وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت، تو پھر اس عورت کو گھر کے اندر قید کر دینا ہے، گھر کے اندر قید کر دینا ہے۔ کب تک؟ مرتے دم تک۔ یہ پہلے کی سزا ہے، ابھی کی سزا نہیں، یہ بعد میں منسوخ ہو گیا ہے۔ یہ پہلے کی سزا ہے کہ اگر بدکاری کرتے ہوئے پایا جائے اور 4 گواہوں کی گواہی اس کے اوپر قائم ہو جائے تو اس کو گھر کے اندر قید کر دینا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک موت نہیں آئے تب تک قید رکھنا ہے، اور پھر فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا، اور نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ مقرر کرے گا۔ دیکھیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت کریمہ میں بیان فرما رہے ہیں واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اگر 2 آدمی برا کام کر لیتے ہیں فآذوہما، تو ان کو تکلیف دو۔ یہاں پر واللذان سے مراد ایک مرد اور ایک عورت بھی ہو سکتے ہیں۔ واللذان سے مراد، کیونکہ یہ تثنیہ ہے، واللذان سے مراد ایک مرد اور ایک عورت بھی ہو سکتے ہیں، واللذان سے مراد 2 مرد بھی ہو سکتے ہیں، اور واللذان سے مراد 2 عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک مرد اور ایک عورت اگر بدکاری کرتے ہیں اس کو زنا کہتے ہیں، 2 مرد اگر کرتے ہیں تو اس کو لیواطت کہتے ہیں، اور اگر 2 عورتیں اگر بدکاری کریں گے آپس میں مل کر کے تو اس کو چپٹی بازی کہتے ہیں، اور 2 مرد اور 2 عورت اگر کرے ایک الگ سے تو اس کو ہم جنس پرستی، یعنی اسی کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں، جس کو گیئزم کہا جاتا ہے آج کے اس دور میں، کہ ایک ہی جنس کے، چاہے مرد مرد چاہے عورت عورت۔ تو یہاں پر یہ تمام باتیں یہاں سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اگر تم میں سے کوئی 2 آدمی بدکاری کا کام کرتا ہے تو ان کو تم سخت سزا دو، یعنی اس کو جوتے سے مارو، اس کو گالی دو، سریعام بیعزت کرو۔ یہ ساری جو سزائیں ہیں یہ پہلے کی ہیں، بعد میں اسلام نے ان تمام چیزوں کو منسوخ کر دیا، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بدکاری کرتے ہیں تو ان کو تکلیف پہنچاؤ، ان کو گالی دو، ان کو مارو، ان کو برا بھلا کہو، جس طرح سے چاہو اس کو بیعزت کرو۔ اور عورتوں کے لیے اوپر سے ایک سزا اور رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیا کہ اس کو گھر کے اندر قید کر دو یہاں تک کہ وہ موت تک پہنچ جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسری سزا مقرر کرے گا۔ تو اس سلسلے میں صحیح مسلم ابواب الحدود باب حد الزنا میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، بڑی مشقت ہوتی تھی، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، ہم لوگ وہیں پر موجود تھے، جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے اللہ کا حکم سیکھ لو، جو پہلے سزا تھی اب وہ ختم کر دی گئی۔ اب سزا کیا ہے؟ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر بدکاری کرتی ہے تو اس کو سب سے پہلے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس کے بعد اس کو پتھر سے مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا۔ یہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کے لیے۔ اور اگر کوئی کنوارا مرد اور کنواری اور لڑکی اگر بدکاری کر لیتے ہیں تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور پھر دونوں کو اپنے جگہ سے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یعنی اس علاقے میں ہے تو اب 1 سال اس علاقے میں نہیں رہنا ہے، 1 سال لڑکی کو کہیں اور بھیج دینا ہے، 1 سال لڑکے کو کہیں اور بھیج دینا ہے۔ یہ اسلامی جو ہے قانون ہے، یہ سزا ہے بدکار لوگوں کے لیے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور جو 2 لوگ بدکاری کریں تو ان کو تکلیف پہنچاؤ، ان کو سزا دو، ان کو جوتے سے مارو، ان کو لوگوں کے سامنے بے عزت کرو۔ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد 2 مرد ہیں، اور ان کو جو ہے مارا نہیں جائے گا، بلکہ ان کو جو ہے تعزیر کی جائے گی، ان کو سزا دی جائے گی، ان کی مار کٹائی کی جائے گی، ان کو سنسار نہیں کیا جائے گا، ان کو کوڑا نہیں مارا جائے گا، بلکہ ان کی مار کٹائی کی جائے گی، بس دوسرا کچھ نہیں ان کے کیا، جوتوں سے مارا جائے گا، لات سے مارا جائے گا، گھوسوں سے مارا جائے گا، لوگوں کے سامنے مارا جائے گا۔ لیکن
یہاں پر میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ چیز بالکل صحیح نہیں ہے. جن مفسرین نے ایسا کہا ہے وہ صحیح نہیں کہا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں جامع ترمذی کی ایک روایت ہے ابواب الحدود کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دو مرد اگر یہ پایا جائے کہ وہ آپس میں بدکاری کر رہے ہیں، قوم لوط والا عمل کر رہے ہیں، تو جو بدکاری کرنے والا ہے اس کو بھی مار دیا جائے اور جو بدکاری کروا رہا ہے اس کو بھی مار دیا جائے، یعنی دونوں کو قتل کر دیا جائے. تو بہرحال جو بھی ہو، چاہے ایک مرد اور ایک عورت بدکاری کریں یا دو مرد بدکاری کریں یا دو عورتیں بدکاری کریں، ہم جس پرستی کریں، ان کے لیے اس کے جرم کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، مجرم کو اس کا جرم ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، 4 عادل عاقل بالغ مسلمان گواہ ہونے چاہیے. اور ان چاروں کی گواہی جب مکمل ہو جائے گی پورے شریعت کے شرائط کے مطابق، تب جا کر کے ان کے اوپر جو حد ہے، اگر شادی شدہ ہے مرد عورت، ان کو سنسار کر دیا جائے گا، یا پھر اگر ہم جنس پرستی کر رہے ہیں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا. یہی اسلامی سزا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہوں پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اپنے سماج و معاشرے کو پاکیزہ بنانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.